بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنانا شروع کی۔ جب وہ کشتی مکمل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو بلایا جو آپ پر ایمان لائے، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ اس کشتی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو، سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی کشتی پر سوار کیے۔ کافی دنوں تک طوفان جاری رہا۔ جب طوفان تھما اور کشتی کنارے پر پہنچی تو حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے لوگ جو ایمان لائے تھے کشتی سے نیچے اترے اور کاروبار زندگی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھڑے بنانا شروع کیے۔ آپ مٹی سے گھڑے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے تھے، اور اس سے جو قیمت حاصل ہوتی تھی اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بہت سے گھڑے خرید کر ان کی قیمت ادا کی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے گھڑے کو آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تو آپ یہ منظر دیکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور اس سے فرمانے لگے، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھڑے اس طرح کیوں توڑ رہا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ یہ گھڑے میں نے آپ سے خرید لیے ہیں اور اس کی قیمت میں آپ کو ادا کر چکا ہوں۔ اب یہ میری ملکیت ہیں، میں انہیں توڑوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے کہ آپ نے یہ گھڑے خرید لیے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کے بنانے میں بڑی محنت کی ہے۔ اگرچہ انہیں بیچ چکا ہوں، پھر بھی میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو یوں ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گاہک جو کہ دراصل فرشتہ تھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ گھڑے پیدا نہیں کیے، صرف بنائے ہیں، اس کے باوجود ان کو توڑتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ نے خدا سے اس کی مخلوق ختم کرنے کی دعا کیوں کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ اس کے بعد آپ کے دن اور رات نوح زاری میں بسر ہونے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی نوح زاری کی کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کے معنی ہے نوح زاری کرنے والا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اب جب مناجات کے لیے آئیں تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہو کہ تم اس سے بہتر اور افضل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا اور لوگوں کے چہرے دیکھنے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو کسی سے برتر اور افضل قرار دیتے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور ہیچ تصور کرتے۔ انسانوں سے مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے حیوانات پر نظر ڈالی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو حیوانات میں بھی اپنا مطلوبہ حیوان دکھائی نہ دیا تو وہ مایوس ہونے لگے۔ تب ہی آپ کی نظر ایک خارش زدہ کتے پر پڑی تو حضرت نوح اپنے آپ سے کہنے لگے، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں تو شاید بات بن جائے۔ یہ سوچ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے لے جا کر خدا سے مناجات کے لیے چل پڑے۔
تھوڑی دور جانے کے بعد ہی آپ کو اپنے فعل پر ندامت محسوس ہونے لگی اور کتے کے گلے سے رسی نکال دی اور اسے بھگا دیا۔ جب آپ مقام مناجات پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم اپنے سے کم تر چیز اپنے ساتھ لائے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، جس کا تو نے مطالبہ کیا ہے وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کتے کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ کر یہاں لے آتا تو میں تیرا نام دیوانہ انبیاء سے خارج کر دیتا۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس پیارے پیغمبر کے اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس تھوڑی سی بھی دولت آ جائے تو ان میں غرور و تکبر آ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ خوف خدا کی وجہ سے غمگین و پریشان رہتے تھے اور ولادت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک آپ غمگین ہی رہے۔ آپ کی آہ و پکار کا سلسلہ کسی وقت بھی نہیں تھما تھا اور کسی نے بھی کبھی بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہنستا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے خدا، میں نے تجھ سے اس لیے بیٹا مانگا تھا کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنے، لیکن تو نے مجھے جو بیٹا عطا کیا ہے وہ تو ہمیشہ غمگین اور اداس ہی رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا اس لیے مانگا تھا تاکہ میرے لیے خوشی کا باعث بنے، جبکہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان، میں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی تھی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے صرف وہی عبور کرے گا جو خوف خدا سے رویا ہوگا۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام پوری زندگی غمگین ہی رہے اور خوف خدا میں روتے رہے۔ آپ اتنا روئے کہ رخساروں پر گڑے پڑ گئے، آنسوؤں کی وجہ سے زخم پیدا ہو گئے جن پر مرہم پٹی کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کو ہم دونوں میں سے کس کی زندگی پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور کہنے لگے کہ تم دونوں میں سے اچھا وہ ہے جسے ہماری رحمت کی امید زیادہ ہو۔ ماشاءاللہ، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔